بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مبشر اقبال۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جس ٹاپک پہ یا جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک انسان اور روح، اس کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ جو زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں دنیا کے اندر، اس سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار کے آ گئے ہیں۔ اب آپ جو ہے نا پریشان ہو رہے ہوں گے یا حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ کون سی زندگی تھی جو ہم اس زندگی سے بھی پہلے ہم لوگ گزار کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے عالم ارواح کے بارے میں تو سوچا ہوگا یا عالم ارواح کے بارے میں سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا۔ وہ جو عالم ارواح کی جو زندگی ہے وہ ہم لوگ اس دنیاوی زندگی سے پہلے گزار چکے ہیں، اور وہ والی زندگی ہے جو ساری کی ساری روحوں کی زندگی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ساری کی ساری روحوں کو پیدا کیا، اور روحوں کی ایک وہاں پہ الگ جماعت اور وہاں پہ ایک الگ زندگی جو ہے نا گزری۔ یہ آپ جس کو جو ہے نا عالم ارواح کہتے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہم لوگوں کو جانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دوست ہیں، چاہے احباب ہیں، چاہے ہمسائے ہیں، کوئی کلاس فیلوز ہیں، کوئی ٹیچرز ہیں، کچھ ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا جناب تعلق ہے، انہی لوگوں کے ساتھ، انہی روحوں کے ساتھ ہمارا وہاں بھی تعلق رہا ہے ایک، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب یہ جو انسان ہے، یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، ایک روح اور دوسری بت۔ یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، آپ کہہ لو کہ یہ دو چیزوں کا کومبو ہے، روح اور بت۔ آپ کو میں روح کے بارے میں ایک انتہائی انفارمیٹو جو ہے نا انفارمیشن دینے لگا ہوں، انتہائی انفارمیٹو۔ لاس اینجلس، امریکہ، لاس اینجلس کا ڈاکٹر ابراہام، اس نے یہ سوچا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اب میں نے ابھی بولا آپ سے کہ بھئی روح جو انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، روح اور جسم کا۔ اس نے یہ سوچا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو روح کا میں ذرا سائنٹیفکلی ایکسپیریمنٹ کروں کہ روح کا اس جسم کے ساتھ آخر کس حد تک تعلق ہے اور کتنا تعلق ہے۔ کیا روح کے نکل جانے کے بعد انسانی جسم میں کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کوئی چینجز آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اس ڈاکٹر ابراہام نے روح کے اوپر جو ہے نا ریسرچ کی، روح کے اوپر ریسرچ کی، اس جسم کے اوپر ریسرچ کی۔ اس نے کیا ریسرچ کیا؟ اس نے یہ دیکھا کہ جب وقت نزاع، جب انسان جو ہے نا بالکل ڈیتھ بیڈ پہ لیٹا ہوتا ہے اور بالکل جناب کیا کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس نے 5 سالوں کے اندر 1200 تجربات کیے اس روح کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اس روح کو پرکھنے کے لیے کہ اگر روح کا اور جسم کا کیا تعلق ہے، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو روح میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور جسم میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس نے 1200 تجربات کیے۔ وہ تجربات کیسے کیے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے گلاس کا مطلب شیشے کا جو ہے نا ایک انتہائی سینسٹیو ایک بیلنس بنایا، بیلنس کا مطلب ترازو بنایا۔ اس نے شیشے کا ایک انتہائی آپ کے لیے سینسٹیو قسم کا ترازو بنایا، اور پھر جب کوئی انسان بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، لائک ڈاکٹرز ہاسپٹلز کے اندر جو ہے نا ڈاکٹرز جو ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کی زندگی 2 دن کی یا 3 دن کی ہے، اور بہتر تو اللہ جانتا ہے کہ بھئی زندگی کتنی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آخر سائنس بھی اس حد تک تو پہنچ چکی ہے، وہ اس کو مطلب الٹیمیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو یہ میکسیمم کتنی اس کی لائف ہو سکتی ہے، یہ گیس کر سکتے۔ اس نے کیا کیا کہ 1200 ایکسپیریمنٹس جو کیے، وہ کیا کرتا تھا کہ جس شخص کی موت تھوڑی قریب ہوتی اس کو پتہ چل جاتا، وہ کیا کرتا کہ اس کو وہ جو بیلنس ہوتا تھا نا، بیلنس کے مطلب وہ جو ترازو ہوتا تھا اس کے اوپر وہ اس شخص کو یا اس کو جو ہے لٹاتا، اور وہ کیا کرتا کہ اس کے یہ جو لنگز ہیں، یہ جو پھیپھڑے ہیں، ہمارا سانس کا تعلق جو ہے نا کس کے ساتھ ہے؟ پھیپھڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو لنگز ہیں ان کے ساتھ ہے، یہ جو ادھر لنگز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا کہ پورے جسم کا وزن کرتا
اس کا ویٹ جو ہے نا میئر کرتا ہے کہ پورے جسم کا جو ہے نا کتنا میئر ہے، کتنا ویٹ ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ لنگز کے اندر جتنی آکسیجن ہے، چونکہ ہم آکسیجن کے ذریعے سانس لیتے ہیں نا جی، اور جو آکسیجن ہے وہ اسٹور کہاں ہوتی ہے؟ لنگز میں جا کے. ادھر جو ہے نا لنگز میں جو ہے نا آکسیجن اسٹور، وہ کیا کرتا ہے کہ آکسیجن جو لنگز کے اندر اسٹور ہے اس کا جو ہے نا وزن کرتا ہے کہ اس کی کتنا، اس آکسیجن کا وزن کتنا ہے. اس نے کیا کیا، اس نے یہ دیکھا کہ بھئی آن ایوریج ہر انسان کے لنگز کے اندر جو آکسیجن پائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف 21 گرام ہے. مطلب 21 گرام کی کوانٹٹی ہے آکسیجن کی جو کہ لنگز کے اندر پائی جا رہی ہے. باقی جناب اس کے سارے کا سارا وزن کس کا ہوتا تھا؟ اس کے جسم کا وزن ہوتا تھا. اب اس نے کیا ریسرچ کی، جب جو ہی وہ بندے کی روح قبض ہوتی، وہ بندہ مطلب جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جاتی، وہ دوبارہ اس کا جو ہے نا ویٹ میئر کرتا، وہ دوبارہ ویٹ میئر کرتا. جب دوبارہ جو ہے نا ویٹ میئر کرتا تو وہ پہلے والے ویٹ اور اس دوسرے والے ویٹ میں ڈفرینس نکالتا. ڈفرینس جو ہے نا یہ ہوتا کہ وہ جو 21 گرام کی وہ جو آکسیجن ہوتی تھی، وہ جو ان کے لنگز میں تھی، صرف اسی 21 گرام کا جو ہے نا وہ ڈفرینس ہوتا. مینز جو انسانی باڈی کا جو وزن ہے وہ مرنے کے بعد اور مرنے سے پہلے آلموسٹ ایکول ہوتا، اور وہ جو فرق ہوتا تھا وہ صرف اور صرف وہ جو چھوٹی تھوڑی بہت یا آپ کہہ لو کہ یہ جو لنگز پھیپھڑوں کے کونوں میں کھدروں میں جو ہے نا وہ گھسی ہوئی آکسیجن ہوتی تھی، وہ آکسیجن کا وزن 21 جو ہے نا گرام ہوتا. اس نے یہ رزلٹ عکس کیا، اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے مرنے کے بعد تو اصل میں روح پرواز کر جاتی ہے نا، تو روح کا وزن جو ہے نا اس نے نکالا کہ وہ جو روح کا وزن ہے وہ صرف اس 21 گرام آکسیجن کے برابر ہے جو کہ لنگز کے اندر ہوتی ہے، جو کہ پھیپھڑوں کے اندر ہوتی ہے ہر انسان کے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے یہ ریسرچ کی ڈاکٹر ابراہم نے لاس اینجلس کے اندر، امریکہ کے اندر. اس نے جو ہے نا یہ کنکلوژن جو ہے نا آپ کا نکالا کہ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے، اس 21 گرام آکسیجن کے برابر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو موت ہے وہ ہر انسان پہ ایک ہچکی کی مانند جو ہے نا رونما ہوتی ہے. ہچکی کی صورت میں آپ کا لو حملہ کرتی ہے. وہ 21 گرام جو وہ آکسیجن ہوتی لنگز کے اندر وہ اس کو نکال کے باہر پھینکتی ہے. تو انسانی باڈی کے جو ٹیشوز ہیں، یہ جو سیلز ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور اس سے الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے، انسان بھی جو ہے نا ڈیڈ ہو جاتا ہے، انسان بھی مر جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس انسان کے اندر دنیا کے ہر انسان کے اندر اگر اس 21 گرام آکسیجن کا وزن ہماری اس روح کے برابر ہے، ہماری یہ جو روح ہمارے اندر جو ہے اس کے وزن کے برابر ہے، تو آپ کی اور میری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم صرف اس 21 گرام وزن کے برابر ہیں. جب روح نکل جاتی ہے تو انسان نہیں رہتا. کوئی کسی کو اس کے نام سے نہیں پکارتا، اس کو ڈیڈ باڈی کے نام سے پکارتا، اس کو مردہ کے نام سے پکارتا. کیا ہماری زندگی یا ہمارا آپ کا نام صرف اس 21 گرام کی روح کا ہے؟ کیا ہماری اوقات صرف 21 گرام کی ہے؟ تو ہم اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ہماری اوقات کیا ہے، صرف 21 گرام کی آکسیجن جو کہ پھیپھڑوں میں پھنسی ہوئی ہے. اور اس ڈاکٹر نے اس 21 گرام آکسیجن کو روح کے ساتھ جناب کنیکٹ کیا کہ انسانی روح کا وزن بھی اتنا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی جب ہوا نکل گئی تو بندہ بھی نکل گیا. مطلب یہ کہ وہ جو ہوا ہے وہ آکسیجن کی صورت میں جو ہے نا نکل جاتی ہے. ہوا نکل گئی اور بندہ بھی نکل گیا. اب آپ نے اندازہ لگانا ہے، ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم کیا اس 21 گرام کی وجہ سے زمینی خدا بن بیٹھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.